2 अगस्त सन 1990 की सुबह तकरीबन 1 लाख इराकी फौजी टैंकों, हेलीकॉप्टरों और ट्रकों के साथ कुवैत की सरहद में दाखिल हुए। उस वक्त इराक की फ़ौज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फ़ौज थी। मुहिज़ 1 घंटे में ही कुवैत सिटी पर पहुंच गए और दोपहर तक इराकी टैंकों ने कुवैत के शाही महल दसमान महल का मुहासरा कर लिया। उस वक्त तक कुवैत के अमीर सऊदी अरब फरार हो चुके थे। उन्होंने अपने सौतेले भाई शेख फहद अल अहमद अल सबाह को अपनी जगह छोड़ा था। इराकी फ़ौज ने शेख को देखते ही गोली मार दी। इराकी फ़ौज के एक ऐनी शाहद के मुताबिक उनकी लाश को एक टैंक के सामने रख कर उस पर से टैंक को गुजारा गया था। कुवैत पर हमला करने से पहले बास इनकलाब की 22वीं सालगिरह के मौका पर सदाम हुसैन ने अपने मुतालबात की एक फहरिस्त कुवैत के सामने रखी थी। इन मुतालबात में बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमत को मुस्तहकम करना, खलीजी जंग के दौरान कुवैत से लिए गए कर्ज माफ़ करना और मार्शल प्लान जैसा अरब मंसूबा था जो कि इराक की तामीर नौ में मदद के लिए बनाया गया था। उस वक्त के सदर सदाम हुसैन ने इराकी टीवी पर धमकी दी कि अगर कुवैत हमारी बात नहीं मानता तो हमारे पास हालात को दुरुस्त करने और अपने हकूक़ की बहाली के लिए ज़रूरी इक़दामात करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। सऊदी सफारतकार और शाह फहद के करीबी मुशीर डॉक्टर गाजी अल गौस सेबी ने एक इंटरव्यू में कहा, दर हकीकत सऊदी अरब और कुवैत दोनों ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि वो खलीजी जंग के दौरान इराक को दिए गए कर्जे वापस हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन दोनों ममालिक ने सोचा अगर उन्होंने अवामी तौर पर यह ऐलान किया कि उन्होंने कर्जे माफ़ कर दिए हैं तो इससे गलत पैगाम जाएगा। शाह फहद ने सदाम को कर्जा माफ़ी के बारे में आगाह किया, लेकिन सदाम ने ऐसा तासुर दिया जैसे वह सऊदी अरब के इस इकदाम से खुश नहीं हैं। उसी वक्त शाह फहद को एहसास हो गया कि कुवैत के बुरे दिन आ गए हैं, लेकिन कुवैत के सामने मुतालबात की फहरिस्त रखने से पहले ही सदाम ने हमला करने का जहन बना लिया था। 21 जुलाई तक तकरीबन 30,000 इराकी फौजियों ने कुवैत की सरहद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। 25 जुलाई की दोपहर को तकरीबन 1 बजे सदाम ने बगदाद में अमरीकी सफ़ीर एप्रल गिलेस्पी को तलब किया। सदाम कुवैत में अपनी मुहिम पर उनका रद्द-ए-अमल जानना चाहते थे। इससे पहले फरवरी में अमरीकी सफ़ीर का सदाम हुसैन के साथ वॉइस ऑफ अमेरिका की एक नशरियात पर सफारती तसादम हुआ था, जिसमें सदाम के इराक का मुआजना एलन चाचेस्को के रोमानिया से किया गया था। गिलेस्पी ने इस नशरियात पर सदाम से माजरत करते हुए कहा कि अमेरिका का इराकी हुकूमत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई इरादा नहीं था। सदाम ने इस मुलाकात को ये कहकर ख़त्म किया कि अगर कुवैत के साथ मुआहदा न हो सका तो ये लाजिम है कि इराक मौत को कबूल नहीं करेगा। सदाम के सवाने निगार कॉन कोफलिन इनकी समान उम्री सदाम द सीक्रेट लाइफ में लिखते हैं, गिलेस्पी इस मीटिंग से ये सोच कर बाहर आएँ कि सदाम मुहिज़ खाली धमकियाँ दे रहे हैं और उनका कुवैत पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। 5 दिन बाद वो सदर बुश से मुशावरत के बाद वाशिंगटन रवाना हो गईं। जब गिलेस्पी की सदाम से मुलाकात की तफसीलात चंद दिनों बाद बगदाद में शाया हुई तो अरब अमूर में काफ़ी तजर्बा रखने वाली 48 साला सफारतकार पर नादान होने का इल्ज़ाम लगाया गया। ये भी कहा गया कि उन्होंने सदाम की कुवैत मुहिम को सब्ज़ बत्ती दिखा दी। गिलेस्पी ने इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की। 1990 की दहाई में न्यूयॉर्क टाइम के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह किया, ना मैंने और ना ही किसी और ने सोचा कि इराक पूरे कुवैत पर कब्ज़ा करने का इरादा रखता है। इस मामले में कुवैत, सऊदी अरब और मगरबी दुनिया की सोच बिल्कुल गलत निकली। मिस्री सदर हुस्नी मुबारक ने निजी तौर पर वाशिंगटन और लंदन को यकीन दिलाया कि सदाम का कुवैत पर हमले करने का कोई इरादा नहीं है और ये कि अरब सफारतकारी बहरान को हल कर लेगी। 2 अगस्त सन 1990 को रात के 2 बजे 1 लाख इराकी फौजी 300 टैंकों के साथ कुवैत की सरहद अबूर कर गए। कुवैत की 16,000 फौजियों की फ़ौज उनका मुकाबला न कर सकी। कुवैत की सरहद पर एकदम भी एहतजाज नहीं हुआ। जब इराकी अफवाज दारुल हुकूमत कुवैत सिटी पहुंची तो उन्हें कुवैती फ़ौजियों की तरफ से मामूली मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जल्द ही उन पर काबू पा गए। कुवैती जंगी तैयारे फ़ज़ा में ज़रूर उड़े, लेकिन इराकियों पर बमबारी करने के लिए नहीं बल्कि सऊदी अरब में पनाह लेने के लिए। कुवैती बहरिया भी अपनी जगह पर खड़ी तमाशा देखती रही। सदाम के लिए वाहिद धक्का अमीर कुवैत और उसके तमाम वज़रा का सऊदी अरब में महफूज फरार था। रिपब्लिकन गार्ड के एक यूनिट को हुक्म दिया गया कि वह पहले दसमान महल में जाएं और कुवैत सिटी में दाखिल होते ही शाही ख़ानदान को असीर कर लिया जाए। कॉन कफलन लिखते हैं, शाही ख़ानदान के वाहिद फर्द शेख फहद ने सऊदी अरब फरार न होने का फ़ैसला किया। जब इराकी फ़ौज महल में पहुंची तो वो कुछ कुवैती फ़ौजियों के साथ महल की छत पर पिस्तौल लिए खड़े थे। एक इराकी फ़ौजी ने इन्हें गोली मार दी। 7 घंटों के अंदर पूरे कुवैत पर इराकी फ़ौज का कब्ज़ा हो गया। हुकूमत के साथ साथ कुवैत के तकरीबन 3 लाख शहरी भी मुल्क से फ़रार हो गए थे।
اسی لیے صدام کو اچانک برٹش ایئر ویز کے طیارے پر قبضہ کرنے کا موقع ملا۔ ہوا یوں کہ جیسے ہی کویت پر حملہ شروع ہوا، لندن سے دلی جانے والی برٹش ایئر ویز کی پرواز اس حملے سے بے خبر ایندھن لینے کے لیے کویت کے ہوائی اڈے پر اتری۔ مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ عراق نے کویت پر حملہ کیا ہے، لیکن کسی نے طیارے کو الرٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ جیسے ہی طیارہ کویت میں اترا، تمام فلائٹ کے عملے اور مسافروں کو قید کر لیا گیا۔ انہیں بغداد لے جایا گیا تاکہ اہم مقامات پر حملوں سے بچنے کے لیے انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ حملے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی صدر جارج بش نے عراق پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی تھیں اور طیارہ بردار بحری جہاز انڈیپینڈنس کو بحیرہ ہند سے خلیج فارس میں آنے کا حکم دے دیا تھا۔ امریکی بینکوں میں جمع عراقی رقم ضبط کر لی گئی۔ اس وقت برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر امریکہ کے دورے پر تھی۔ انہوں نے کویت پر عراقی حملے کا موازنہ 1930 کی دہائی میں چیکو سلواکیہ پر جرمن حملے سے کیا۔ ہر چند کہ امریکہ اور سوویت یونین نے ایک دوسرے کے خلاف مخالفانہ راہیں اختیار کر رکھی تھی، لیکن دونوں نے عراق پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے مشترکہ بیانیہ جاری کیا۔ اقوام متحدہ اور عرب لیگ نے بھی عراق کے اس اقدام کی مذمت کی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے عراق پر مکمل اقتصادی اور تجارتی پابندیاں عائد کر دیں۔ ترکی اور سعودی عرب سے گزرنے والی عراق کی تیل کی پائپ لائن کاٹ دی گئی۔ سعودی سرحد پر عراقی فوجیوں کے جمع ہونے کے پیش نظر سعودی عرب نے امریکہ سے فوجی مدد کا مطالبہ کیا۔ عراق کو کویت سے نکلنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اگلے 6 ماہ میں تقریباً 60,000 فوجیوں کو سعودی عرب کی سرزمین پر بھیج دیا گیا۔ 7 اگست کو صدر بش نے ایک ٹی وی نشریات میں کہا کہ وہ 82ویں ایئر بورن ڈویژن کو سعودی عرب بھیج رہے ہیں۔ یہ آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کا آغاز تھا اور ویتنام جنگ کے بعد غیر ملکی سرزمین پر امریکی فوجیوں کی سب سے بڑی تعیناتی تھی۔ اسی دوران صدام حسین نے اپنے کزن الحسن الماجد کو کویت کا گورنر مقرر کر دیا۔ یہ وہی مجید تھا جس نے 1988 میں حلبجہ میں ہزاروں کردوں کو گیس چھوڑ کر ہلاک کر دیا تھا۔ فلسطینی رہنما یاسر عرفات بھی صدام کی حمایت کرنے والے چند لوگوں میں شامل تھے۔ تجزیہ کار ان کی حمایت پر حیران تھے کیونکہ ایک وقت میں صدام نے عرفات کے طاقت کے مرکز کو کچلنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت لگا دی تھی۔ ستمبر میں صدام کی بلاواسطہ حمایت ایک اور ذریعے سے ہوئی۔ فرانس کے صدر فرانسو مترا نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر میں کہا کہ وہ کویت میں عراق کے کچھ زمینی دعووں کو جائز سمجھتے ہیں۔ چند ماہ قبل صدام حسین نے کویت میں کام کرنے والے 327 فرانسیسی مزدوروں کو رہا کر کے فرانس کی ہمدردی حاصل کی تھی۔ ان کارکنوں کو اسی دن رہا کیا گیا جب امریکی وزیر خارجہ جیمز بیکر عراق کے خلاف حکمت عملی پر بات کرنے کے لیے پیرس آ رہے تھے۔ امریکہ کے بعد برطانیہ اس معاملے پر عراق کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ دریں اثنا صدام حسین نے عراق میں قید برطانوی لوگوں سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ کان کیفلن لکھتے ہیں، ان سے ملاقات کے بعد صدام نے اس بات کا اعادہ کیا کہ عراق میں ان یرغمالیوں کی موجودگی امن کے لیے ضروری ہے۔ انہیں یقین تھا کہ جب وہ وہاں موجود ہوں گے تو اتحادی ملک عراق پر بمباری کرنے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اس کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران جسے دنیا بھر میں براہ راست نشر کیا گیا، صدام نے 7 سالہ برطانوی لڑکے سٹوارٹ لاک ووڈ سے عربی میں پوچھا، کیا سٹوارٹ کو آج دودھ ملا؟ بچے کے چہرے پر خوف کے تاثرات نے ان تمام لوگوں کی حالت ترجمانی کر دی جو اس وقت صدام کی قید میں تھے۔ اسی دوران سابق عالمی ہیوی ویٹ باکسر محمد علی اور جرمنی کے سابق وزیر اعظم ولی برانڈ اور برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ایڈورڈ ہیتھ بھی صدام کو منانے کے لیے بغداد پہنچ گئے، لیکن صدام پر ان کی اپیل کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کویت کے 3 لاکھ افراد یعنی اس کی آبادی کے 1/3 لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اکانومسٹ میگزین نے اپنے 22 دسمبر 1990 کے شمارے میں لکھا، صدام کے انٹیلیجنس ایجنٹوں نے مخالفین پر تشدد کرنے کے لیے خالی محلوں کے تہخانوں کو ایوانوں میں تبدیل کر دیا۔ کئی سڑکوں کا نام تبدیل کر دیے گئے اور شہریوں سے نئے شناختی کارڈ اور لائسنس پلیٹ حاصل کرنے کو کہا گیا۔ بغداد اور کویت کے درمیان وقت کا فرق ختم کر دیا گیا۔ ایک حکم نامے کے ذریعے کویت کے عوام پر داڑھی رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی اور اس کی مخالفت کرنے والوں کی داڑھی چمٹے سے کھینچ لی گئی۔ کویت مہم کے وقت صدام حسین کا مزاج ان کے ایک جرنیل وفیق السمورائی نے اس طرح بیان کیا ہے، صدام نے ہمیں امریکی فوجیوں کو پکڑنے کا حکم دیا تاکہ وہ عراقی ٹینکوں کے ارد گرد انسانی ڈھال کے طور پر استعمال ہو سکیں۔ انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ اس طرح ہزاروں امریکی فوجیوں کو پکڑ کر انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اور دوسرے جرنیلوں کو صدام کی اس حماقت پر افسوس اور حیرت ہوئی۔ اٹلانٹک میگزین کے مئی 2002 کے شمارے میں ایک انٹرویو میں سمرائی نے کہا، جب میں نے صدام کو بتانے کی کوشش کی کہ ہم تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا یہ میری ذاتی رائے ہے یا حقیقت؟ میں نے جواب دیا، میں نے یہ رائے سامنے موجود حقائق کی بنیاد پر قائم کی ہے۔ اس پر صدام نے کہا، اب آپ میری رائے سنیں، ایران اس جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا،
ہماری افواج آپ کے خیال سے کہیں زیادہ لڑیں گی۔ ہوائی حملوں سے بچنے کے لیے بنکر کھودیں۔ وہ طویل عرصے تک لڑیں گے اور دونوں طرف سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا۔ ہم نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن امریکی نہیں۔ وہ اپنی فوجیوں کی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کو قبول نہیں کریں گے۔ صدر بش نے 16 جنوری 1991 کو عراق پر فضائی حملے کا حکم دیا۔ یہی نہیں، پورے عراق میں زبردست تباہی مچائی گئی۔ 4 ہفتوں میں عراق کے 4 نیوکلیئر ریسرچ پلانٹس کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ عراق کے تمام تصویراتی اور اقتصادی اہداف جیسے سڑکیں، پل، بجلی، گھر اور تیل کے ذخائر تباہ ہو گئے۔ عراقی فضائیہ کے حوصلے کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب اس کے 100 سے زائد جنگی طیاروں نے ایران میں پناہ لی۔ اطلاع تھی کہ عراقی فضائیہ نے یہ قدم صدام کے خلاف ناکام فوجی بغاوت کے بعد اٹھایا ہے۔ یہ بغاوت اس وقت کی گئی جب صدام نے فضائیہ کے افسروں کو امریکی فضائی حملوں کو روکنے میں ناکام رہنے کی وجہ سے سزائے موت سنائی تھی۔ صدام کے فوجیوں نے سعودی عرب کے اندر 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع قصبہ خفجی پر قبضہ کر لیا، لیکن چند ہی دنوں میں اتحادی افواج نے عراقی فوجیوں سے اس قبضے کو واپس لے لیا۔ اس دوران جب سوویت رہنما میخائیل گورباچوف کے خصوصی ایلچی یوگینی پریماکوف صدام سے ملنے بغداد آئے تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ان کا وزن تقریباً 15 کلو کم ہو گیا ہے۔ 18 فروری کو عراقی وزیر خارجہ طارق عزیز ماسکو گئے اور سوویت یونین کی طرف سے عراق کو کویت سے غیر مشروط طور پر نکالنے کی تجویز کو قبول کر لیا۔ لیکن اس وقت تک عالمی رہنماؤں میں صدام کی ساکھ اتنی کم ہو چکی تھی کہ محض یقین دہانی سے کام نہیں چل رہا تھا۔ عراق پر زمینی حملے کے خوف سے صدام حسین نے حکم دیا کہ کویت میں تیل کے تمام کنوؤں کو آگ لگا دی جائے۔ بالآخر صدر بش نے فوجی کمانڈر جنرل نارمن شوارزکوف کو حکم دیا کہ اگر عراقی فوج 24 فروری تک کویت سے نہیں نکلتی ہے تو اسے زبردستی ہٹا دیا جائے۔ امریکی حملے کے 48 گھنٹوں کے اندر عراقی فوج نے شکست تسلیم کر لی۔ 6 ہفتوں کی مسلسل بمباری کے بعد عراقی فوجی لڑنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ حملے کے دوسرے دن کے اختتام تک 20,000 عراقی فوجی قیدی بنائے جا چکے تھے اور 370 عراقی ٹینک تباہ ہو چکے تھے۔ بالآخر صدام حسین کو 1 اگست 1990 کو اپنی فوجیوں کو اپنی پوزیشن پر واپس آنے کا حکم دینا پڑا۔ 26 فروری کو کویت میں ایک بھی عراقی فوجی نہیں بچا تھا۔ اسے یا تو جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا یا پھر عراق واپس ہو گیا تھا۔ عراق کے جنگی قیدیوں کی تعداد بڑھ کر 58,000 ہو گئی تھی اور اس جنگ میں تقریباً 1.5 لاکھ عراقی فوجی یا تو زخمی ہوئے یا مارے گئے۔ عراقی فوجی حکام نے صرف ایک درخواست کی تھی کہ انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے پرواز کی اجازت دی جائے، کیونکہ عراق کی تمام سڑکیں اور پل امریکی بمباری سے تباہ ہو چکے تھے۔ امریکی جنرل شوارزکوف نے ان کی درخواست قبول کر لی۔